یہ سچا واقعہ ایک ایسے شخص کا ہے جسے اپنے دوست کا گوشت کھانے کی لت لگ گئی تھی اور اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے 4 لوگوں کی جان لے لی اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ہرن کا گوشت میسر ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنے دوست کا ہی گوشت کھایا۔ کولوراڈو امریکہ کی ایک ریاست ہے جہاں پر 1859 میں سونے کی دریافت ہوئی، جس کے بعد ایک بڑی تعداد میں لوگ گروپس بنا کر یہاں سونا تلاش کرنے جایا کرتے تھے، مگر کیونکہ سرد موسم میں یہاں شدید برف باری ہوا کرتی تھی، اس لیے سونا تلاش کرنے کا بہترین موسم بہار کا موسم تھا۔ آلفریڈ پیکر امریکہ کا ایک شہری تھا جس کی عمر 30 سال تھی۔ اس شخص کو مرگی کی بیماری تھی کے باعث یہ کوئی کام بھی صحیح طرح سے نہیں کر پاتا تھا، اور یہاں تک کہ اس کو اس کی بیماری کی وجہ سے آرمی سے بھی نکال دیا گیا، جس کے بعد اس نے بھی سونا تلاش کرنے والوں کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا، اور اسی طرح یہ ایک گروپ میں شامل ہو گیا جس میں 20 سے زائد لوگ تھے۔ ان سب لوگوں نے سرد موسم میں ہی اس جگہ پر جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ جیسے ہی بہار کا موسم آئے گا اور برف کم ہوگی تو ہم سب سے پہلے سونا تلاش کر لیں گے اور ہمیں زیادہ سونا مل جائے گا۔ تو اسی فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سب نے جلدی سے تیاری کی اور اپنے سفر پر نکل گئے۔ شروع کے چند دن تو ان کا سفر کافی اچھا گزرتا رہا، مگر اچانک ہی برف کا ایک طوفان آنے کی وجہ سے یہ اپنا راستہ کھو بیٹھے اور مدد کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے لگے۔ آخر کار ان کو ایک شخص ملا جو کہ اسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ ان سب لوگوں نے اس سے مدد کی درخواست کی اور اس نے ان کی درخواست قبول کر لی، اور بہار کا موسم آنے تک ان سب لوگوں کو اپنے پاس رہنے کی دعوت دی۔ کے بعد یہ سب لوگ اس شخص کے ساتھ ہی ایک ٹینٹ میں رہنے لگے۔ ایک رات جب یہ سب لوگ اکٹھے بیٹھے آگ سیک رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ برف کا طوفان تھمنے لگا ہے۔ کیونکہ آلفریڈ یہاں کے موسم سے زیادہ واقف نہ تھا، اس لیے اس نے یہ وقتی بدلاؤ دیکھ کر سوچا کہ ہم اپنا باقی سفر اب آسانی سے پورا کر سکتے ہیں۔ تو اس نے اپنے سب گروپ کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ بے شک ابھی سرد موسم ختم نہیں ہوا لیکن برف کا طوفان تھمنے لگا ہے، تو ہم ابھی اپنا سفر پورا کر لیتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر وہاں کے رہنے والا شخص جس نے انہیں پناہ دی تھی وہ کہنے لگا کہ ایسی غلطی نہ کرنا، جو کوئی بھی اس سفر کو سرد موسم میں پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ مارا جاتا ہے۔ لیکن آلفریڈ اپنی بات پر ضدی تھا اور اس نے اپنے گروپ کے 4 اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ جانے پر راضی کر لیا، جس کے بعد وہاں پر رہنے والے ایک شخص نے انہیں کہا کہ اگر تم نے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میری ایک بات پر عمل کرنا، اور تمہارے راستے میں ایک پہاڑ آئے گا، اس پہاڑ پر چڑھ کر کبھی بھی اس کو پار کرنے کی کوشش مت کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک ندی ہے، تم اس کے کنارے چلتے رہو گے تو آخر کار وہ پہاڑ ختم ہو جائے گا اور اس طرح تم اس کو پار کر لینا۔ اگلے ہی دن ان سب لوگوں نے اپنا سامان سمیٹا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ شروع کے چند دن تو ان کا سفر کافی اچھا رہا، لیکن اس کے بعد اچانک ہی برف کا ایک بڑا طوفان آنے کی وجہ سے کہ دوبارہ ایک بہت مشکل میں پھنس گئے۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ ندی کے کنارے چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے اور ہم سب مارے جائیں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر ہی اسے پار کر لیا جائے۔ سب نے پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا، لیکن کیونکہ آلفریڈ بیمار تھا اس لیے وہ باقیوں جتنا تیز نہ تھا۔ اس وجہ سے ان 4 لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے آلفریڈ کو پیچھے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور ہم سب 4 لوگ جلدی سے پہاڑ کو پار کر لیتے ہیں۔ اب آلفریڈ کو اپنی موت یقینی طور پر نظر آ رہی تھی، کیونکہ ایک تو یہ اکیلا تھا اور اوپر سے بیمار بھی تھا، مگر معجزاتی طور پر یہ اگلے 2 ماہ اسی پہاڑ پر بھٹکتا رہا اور اس کی زندگی بچ گئی۔ اسی طرح 2 ماہ تک بھٹکنے کے بعد اسے ایک کیمپ ملا جہاں پر رہنے والے لوگوں نے اسے پناہ دے دی، اور جب موسم ٹھیک ہو گیا تو یہ اپنا سفر پورا کر کے اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اسی سال جب گرمیوں کا موسم آیا تو ایک شخص ان پہاڑوں میں سیر کر رہا تھا، جب اسے بہت ہی بھیانک قسم کی اسمیل آئی۔ جب اس شخص نے جا کر دیکھا تو 4 لوگ مردہ حالت میں اپنے کیمپ میں پڑے تھے۔ یہ 4 لوگ آلفریڈ کے ساتھی ہی تھے، مگر ان کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ ان کو برف کے طوفان نے نہیں مارا
और किसी ने जानबूझकर उनकी जान ली है। ये देखकर उस मुसाफिर ने ये बात जाकर पुलिस को रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने तहकीक की तो पता लगा कि इन 4 लोगों के साथ एक और शख्स भी था जिसका नाम अल्फ्रेड था। जब पुलिस ने अल्फ्रेड से तहकीक की तो अल्फ्रेड ने शुरू में तो कहा कि मैंने इनकी जान नहीं ली, मगर फिर आखिरकार वो मान गया कि मैंने पहले तो भूख की वजह से अपने एक दोस्त को मारा और उसको खा लिया, मगर उसके बाद उसे इंसान का गोश्त खाने की लत लग गई थी। जब तहकीक मुकम्मल हुई तो पता लगा कि अल्फ्रेड को अपने दोस्तों का कैंप मिल गया था। हालांकि ये पीछे रह गया था, मगर चलते चलते इसे अपने दोस्तों का कैंप मिल गया। भूख की वजह से उनमें से एक की जान लेने का फैसला किया, मगर एक शख्स की जान लेने के बाद अल्फ्रेड को एक मरा हुआ हिरन मिल गया था, मगर फिर भी इसको इंसान के गोश्त इतना पसंद आ चुका था कि इसको हिरन के गोश्त में कोई दिलचस्पी भी ना थी और इसने इसी तरह अपने बाकी 3 साथियों को भी मार डाला। अल्फ्रेड की जान पहाड़ों में तो बच गई, मगर पुलिस की तहकीक से ये ना बच सका। इसे 40 साल जेल की सजा हुई और जेल से बाहर आने के बाद इसने गोश्त को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया। अगर आपको इसी तरह की खौफनाक कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें।